رکو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب سے ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کہ مفتی سلمان اظہری کی کوئی کلپ، کوئی ویڈیو ایسی لاؤ جس سے ایمان تازہ ہو جائے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں ویڈیو کو لے کر آیا ہوں، تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا۔ آپ جو ہے تھوڑی ویڈیو 2-4 منٹ دیکھو گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھو گے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا، اور پلے کیے ہیں تو چھوڑ کر کے مت جانا، اس لیے کہ یہ ویڈیو بہت ہی قیمتی ہونے والی ہے اور آپ کی زندگی کو بدل دینے والی ہے، آپ کی زندگی کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو ہے۔ ہاں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ہر بیان جو ہے وہ نایاب ہی بیان ہوا کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو جو پیغام دیتے ہیں وہ بہت ہی اچھا پیغام دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے جو ہے مفتی سلمان اظہری کی وہ کلپ، وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں جس میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ لیکن دکھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، لائک کر کے جانا، کمنٹ کر کے جانا اور شیئر بھی کر دینا، تاکہ اگر آپ بھی فائدہ اٹھائیں تو دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ صرف اپنے تک محدود نہ کرنا بلکہ دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور لازمی پہنچانا اور پوری ویڈیو کو دیکھنا۔ تو دیکھیے ویڈیو آپ کے حوالے ہے۔ میڈیا کی باتیں نہیں ہیں، مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی، اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا؟ 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو، اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں، آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے
اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں۔ سلام ان بہنوں کو، آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے۔ تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں۔ یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی۔ جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی۔ بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزوں، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں۔ وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزوں، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے۔ اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے ہیں، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے، ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے۔ اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں، ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے۔ یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا، جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے۔ جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے۔ کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیسی بات ہے میرے عزیزو، ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے، باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی۔ وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی، وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی، وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے، وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں
8 महीने तक मैं स्ट्रगल करता रहा, पल पल देखता रहा, और ऐसी जमीन पर मुझे लिटाया जाता जहां फर्शी भी नहीं है, पत्थरों की जमीन पर लेट लेट करके हमारी कमर टूटने पर आती। उस वक्त लोग ये कहते फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, फलां की तरफ से मदद आ जाएगी। हमने ये लाइन भी लगा दी है, ये सोर्स भी लगा दिया है, हर तरफ देखता रहा। आखिर में फिर यकीन हुआ मदद कहीं से नहीं, मेरे परवरदिगार से ही आएगी। अल्लाह ही मदद करता है मोमिनों की। बस ये है कि सब्र जरूरी है और थोड़ी मुसीबत उठाना जरूरी है, इसलिए कि मिजाज है इस्लाम का। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी। हमारी शहादतें रंग लाएंगी, उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाप बन करके निकलेंगी, एक अजीम